السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، سب سے خوبصورت زندگی اللہ کے رسول کی ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی نمونہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے، تمہاری زندگی میں چار چاند لگ جائے، تو اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزاری تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، صناعت ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، شادی بیاہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ کے رسول کے مطابق ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ناکام ہے۔ ہمارا مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا سب اللہ کے رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس قول پر صحابہ پورا اترے کہ آپ کی زندگی کو اپنانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ماں باپ بہن بیوی ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہن کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، بزنس کو چھوڑا، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس لیے صحابہ کو بڑی تکلیفیں دی گئی، بہت پریشان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا۔ مکے والے ہمیشہ آپ کو جادوگر کہتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ طفیل بن عامر دوسی آئے تو مکے والوں نے ان سے کہا کہ ایک جادوگر ہے، ان کی باتیں نہ سننا، جو ان کی باتیں سنتا ہے اسی کی ہو جاتا ہے، لہٰذا تم ان کی باتیں نہ سننا، تم بھی اسی کے ہو جاؤ گے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر کی وجہ سے روئی لی اور اپنے کانوں کے اندر لگا لی کہ نہ میں سنوں گا، نہ میرے اوپر جادو کا اثر ہوگا۔ لہٰذا وہ ملنے کے لیے آپ سے گیا، دیکھا اب نماز پڑھ رہا تو آپ کے چہرے پر نظر پڑی، کشش کھچا ہوا۔ کہا یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہی تو وہ جادوگر ہے۔ تو کہنے لگے میرے خیال میں آیا
میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں، اتنے بڑے قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں، مجھے تو یہ چہرہ جادوگر جیسا نہیں لگتا۔ چلو کوئی نہیں، میں جاتا ہوں، سنتا ہوں، اگر لینے کی ہوگی تو لے لوں گا، اچھی بات ہوگی اپنا لوں گا، نہیں ہے تو چھوڑ دوں گا۔ لہٰذا میں گیا، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا اس نے، یا محمد ما تقول؟ ہم تو عربی اتنی نہیں جانتے نا، ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہمارے مزاج میں بات کو کھینچنا ہوتا ہے، کھینچے جاتے کھینچے جاتے کھینچے جاتے، اور عرب کی مزاج میں چند جملے اور سمندر سمویا ہوا ہو۔ کہا ما تقول؟ محمد کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جیسے اس نے یہ سنا ایک دم سے اچھل کہنے لگا، اعد فقط بلغنا قاموس البحار، ارے 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 دوبارہ سناؤ، دوبارہ سناؤ، تمہارے اس چند جملے نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں۔ تو آپ نے پھر سنایا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اس نے کہا بس مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ یہ کشش تھی، جو سنتا تھا کھینچا چلا جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی ہیں جو آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکتا، لیکن آج بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی رونے کی بات ہے، آج ہم میں ساری وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول اپنے امت کے لیے ساری رات روتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ فرمانے اب غم نہ کریں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے نبی ہیں، وہ نبی ہیں، ہم ان کی امت۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ کی منڈی قائم ہو۔ آپ نے فرمایا شراب نہ پینا، شراب کے اڈے قائم ہو۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے پر تلواری بازیاں نہ کرنا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں لگنا۔ تو میرے بھائیو، خوش نصیب ہیں وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر۔ فرمایا اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر گھمنڈ کس بات کی؟ امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا مسکین، بنگلے میں رہتا ہو یا جھوپڑی میں رہتا ہو، سب کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا، سب کا یہی حشر ہے، تو پھر گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔